بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، سوزے دل سوزے جگر دیدہ نم رکھتا ہوں، دل کی قوت کے لیے یاد خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں، یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں۔ طہارتیں ہیں ضروری عبادتوں کے لیے، طہارتیں ہیں ضروری عبادتوں کے لیے، علی کا ذکر جو کرنا تو باوضو کرنا۔ دیکھیں موجودگی کا ثبوت دیجیے آپ۔ طہارتیں ہیں ضروری عبادتوں کے لیے، علی کا ذکر جو کرنا تو باوضو کرنا، علی کے نام سے کرتا ہوں اس لیے آغاز، علی نے ہم کو سکھایا ہے گفتگو کرنا۔ نام سے کرتے ہیں اس لیے آغاز، علی کے نام سے کرتے ہیں اس لیے آغاز، علی نے ہم کو سکھایا ہے گفتگو کرنا، علی کے نام سے کرتے ہیں اس لیے آغاز، علی نے ہم کو سکھایا ہے گفتگو کرنا۔ اے خدا تجھ کوئی زیبا ہے بڑائی تیری، اے خدا تجھ کوئی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، اے خدا تجھ کوئی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ دنیا کے بس میں نہیں کہ اس علی ولی کا تذکرہ کرے جس کا قصیدہ پروردگار پڑھ رہا ہو، جس کا قصیدہ خود قرآن کی شکل میں دنیا کے ہاتھوں میں آیا ہو، جس کا قصیدہ کائنات کا ذرہ ذرہ پڑھ رہا ہو، اور کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں اگر علی علی نہیں ہے۔ علی ہے تو کائنات کا وجود ہے، علی ہے تو انسانیت کا وجود ہے، علی ہے تو آدمیت کا وجود ہے، علی ہے تو بشریت کا وجود ہے، علی ہے تو ذرات کا وجود ہے، علی ہے تو پرند کا وجود ہے، علی ہے تو جرین کا وجود ہے، علی ہے تو عقلوں کا وجود ہے، علی ہے تو فکروں کا وجود ہے، علی ہے تو احساسات ہیں، علی ہیں تو جذبات ہیں، علی ہیں تو محبتیں ہیں، علی ہے تو عقیدتیں ہیں، علی ہے تو عبادتیں ہیں، علی ہے تو عبادتیں ہیں، علی ہے تو نجابتیں ہیں، علی ہے تو نفاستیں ہیں، علی ہے تو نقابتیں ہیں، علی ہے تو سجدے ہیں، علی ہے تو نماز ہے، علی ہے تو قعود ہے، علی ہے تو رکوع ہے، علی ہے تو سجدے ہیں، علی ہے تو اللہ کا نام ہے، علی ہے تو رسول اللہ کا نام ہے، علی ہے تو انبیاء کا نام ہے، علی ہے تو اوصیاء کا نام ہے، علی ہے تو شہداء کا نام ہے، علی ہے تو پیغمبر کا نام ہے۔ اگر علی نہ ہو تو پیغمبر کا نام لینے والا پیغمبر کا نام نہیں لے سکتا، لا الہ الا اللہ کہنے والا لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا، محمد رسول اللہ کہنے والا محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ علی کا کمال ہے کہ علی نے ذہن و دل و دماغ میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی راسخ کروایا، محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی راسخ کروایا۔ تو اب ہر مسلمان پہ واجب ہے جو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے، اس پر واجب ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے پر واجب ہے کہ وہ اس کے فوراً بعد علی ولی اللہ کہے۔ اس لیے کہ علی ہے تو ہماری عبادتیں ہیں، اور یقین مانیں ساری کائنات اس لیے علی بن ابی طالب کا قصیدہ پڑھ رہی ہے کہ علی نے ہم کو زندگی کا سلیقہ سکھایا، علی نے ہم کو شعور بخشا، علی نے ہم کو فکر و فن بخشا، علی نے ہمیں زبان عطا کی۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے علی سے جدا ہو جائیں تو ہماری زندگی زندگی نہیں رہ جائے گی، ہماری حیات حیات نہیں رہ جائے گی، ہماری عبادت عبادت نہیں رہ جائے گی۔ اور آج ہم زندگی کا ثبوت ان جشنہائے مسرت کے ذریعے دیتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو احساس ہو جائے وہ قومیں مردہ ہوتی ہیں جو اپنے محسنوں کو فراموش کر دیا کرتی ہیں۔
ہم زندہ دل قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتے جن کی بدولت ہماری زندگی بنی ہے، اور ہمارے ان کا تو احسان ہے ہماری زندگی کے ایک ایک سانس کے اوپر، ہمارے ایک ایک نفس کے اوپر، ہماری زندگی کے ایک ایک حصے کے اوپر اگر ہم ان کا تذکرہ نہ کریں تو ہماری زندگی نہیں، ہمارا گھر نہیں، ہمارا دل نہیں، ہماری زبان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں فرش مجلس و محفل بچھا کر ثبوت دیتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم خدا والے ہیں۔ اگر انسان کو خدا کو پانا ہے تو اسے محمد کو پانا ہوگا، محمد کو پانا ہے تو علی کا وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر علی ملیں گے تو رسول ملیں گے، رسول ملیں گے تو خدا ملے گا۔ اپنے گھر میں محفل برپا کر کے ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں، چھوٹا سا مکان ہے مگر اتنی بڑی محفل، عالمی شہرت یافتہ شعراء کرام اس محفل میں شرکت فرما رہے ہیں۔ ہم نے ہندوستان کی بڑی بڑی محفلوں میں شرکت کی ہے، نظامتیں کی ہیں، محفلیں پڑھی ہیں، مگر آپ یقین مانیں سال بھر گزر گیا، میں خدا کی قسم بالکل صدق نیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو لطف اس مکان کی اس محفل میں آیا وہ لطف بڑی بڑی محفلوں میں نہیں آیا۔ وہ صرف اس لیے کہ ہم کو نہ مجمع کی ضرورت ہے، نہ ہم کو بھیڑ کی ضرورت ہے، نہ ہم کو بہت زیادہ واہ واہ کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ ہمارا فریضہ فرش مسرت کو بچھا دینا ہے، ہمارا کام فرش عزا کو بچھا دینا ہے۔ جس کو آنا ہے وہ خود چلا آئے گا، اور پابند ذکر اہل بیت مجمع کا پابند نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، ذکر اہل بیت آدمیوں کا پابند نہیں، مجمع کا پابند نہیں، بھیڑ کا پابند نہیں، لوگوں کا پابند نہیں۔ اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر اگر کائنات میں کوئی ایک انسان بھی نہیں رہے گا تب بھی اہل بیت کا ذکر ہوتا رہے گا۔